بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اب یہ درس قرآن کا تعارفی بیان ہے جو پیش خدمت ہے۔ عرفان قرآن ترجمہ و تفسیر قرآن سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تاکہ قرآن مقدس کے ترجمہ و تفسیر میں آسانی ہو۔ علم تفسیر ایسا علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی کیفیت، تعلق، ان کے مدلولات، ان کے مفرد مرکب ہونے کے احکام، حالت ترکیب میں ان کے معانی اور ان کے تتمات سے بحث کی جاتی ہے۔ اس کا موضوع کلام اللہ لفظی ہے کیونکہ موضوع وہ ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ اس کا موضوع کلام اللہ لفظی ہے کیونکہ موضوع وہ ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، اور علم تفسیر میں کلامی لفظی کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ وقیل موضوعہ آیات القرآن من حیث فہم معانیہا سواوی، اور کسی نے کہا ہے کہ اس کا موضوع قرآنی آیات ہے جس کے معنی فہم میں آ جائے۔ علم تفسیر حاصل کرنا واجب کفایہ ہے جس سے مطلوب سعادت دارین ہے، اور اس سلسلے میں مندرجہ ذیل امور کو مد نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ تفسیر قرآن، تعویل قرآن، تحریف قرآن۔ اب ان اصطلاحات کو لغوی، عربی اور شرعی معنوں کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے۔ المنجد میں ہے کہ حرفہ پیر دینا، جھکا دینا، اور تحریف اور بات کو بدل دینا، تبدیل کرنا۔ مصباح اللغات میں ہے کہ اول لوٹنا، واپس کرنا، اور تعویل تفسیر کرنا، اور صلاح محسوس کرنا۔ مصباح اللغات فسر واضح کرنا، ظاہر کرنا، اور تفسیر یہ مصدر ہیں۔ تعویل کشف، وضاحت، بیان، شیوع ہو کہ جو ہے نا شروح۔ المنجد میں ہے فسر واضح کرنا، مراد بتانا، التفسیر مصدر ہیں۔ تعویل پر جو ہے نا معنی ہے پردہ ہٹانا۔ میر سید شریف لکھتے ہیں تفسیر کا لغوی معنی کشف اور ظاہر کرنا، اور اصطلاح میں واضح لفظوں کے لیے آیات کا معنی اور مسائل کا استناد و متعلقہ احادیث اور شان نزول بیان کرنا۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ فسر کا معنی ہے معقول کا اظہار کرنا، اور مفرد الفاظ کی تفسیر اور مشکل معنی کے بیان کو تفسیر کہتے ہیں، اور کبھی تفسیر پر تعویل کا بھی اطلاق ہوتا ہے، جس وجہ سے خواب کی تعبیر بیان کرنے کو تفسیر اور تعویل بھی کہتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم کی روشنی میں لانا تفسیر ہے، اور کبھی لفظ کو اس کے اصلی معنی سے دوسرے معنی پر محمول کرنا تعویل ہے، جس کی وجہ ایسی دلیل ہو کہ اگر وہ دلیل نہ ہوتی تو اس لفظ کا اس کے ظاہر سے ہٹایا نہ جاتا۔ اب تفسیر اور تعویل کا فرق یہ بتانا ہے جس لفظ کا ایک معنی ہو وہ اس کو بیان کرنا تفسیر ہے، اور جس لفظ کے متعدد معانی ہوں تو دلیل سے کسی ایک معنی کو بیان کرنا تعویل ہے۔ امام ماتوریدی کا بیان ہے کہ قطعیت سے یہ بیان کرنا کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، اور اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے یہ معنی مراد لیا ہے، اور یہ تفسیر ہے۔ اگر کسی دلیل قطعی کی بنا پر یہ شہادت دی گئی ہو تو یہ تفسیر صحیح ہے، اور تفسیر بھی رائے ہے جو کہ معنی ہے، اور لفظ کے کئی احتمالات بھی ہیں۔ کسی ایک احتمال کو بغیر قطعیت اور شہادت کے متعین کرنا تعویل ہے۔ حضرت ابو طالب ثعلبی فرماتے ہیں کہ تفسیر لفظ کی حقیقت اور مجاز کو بیان کرنا ہے، جیسے صراط کی تفسیر جو ہے راستہ ہے، اور صیبن کی تفسیر بارش ہے، اور تعویل لفظ کے باطن کو بیان کرنا ہے۔ مثلا ان ربک لبالمرصاد سورۃ فجر، بے شک تمہارا رب ضرور گات میں ہے۔ اس کی تعویل یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نافرمانوں کو دیکھ رہا ہے،
اور ان کو اس کو نا فرمانی سے ڈرایا گیا ہے۔ تعویل سے دلیل قطعی سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، اور یعنی رب کا ذات میں ہونا امر محال ہے، اس لیے اس کی تعویل دیکھنے سے کی گئی ہے۔ مندرجہ والا بیان سے تفسیر اور تعویل کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اب مختصر تحریف قرآن کو بھی سمجھ لیجئے۔ تحریف قرآن یہ ہے کہ قرآن کریم کے ایسے معانی اور مطالب کو بیان کرنا جو کہ اجماع امت یا عقیدہ اسلامیہ یا اجماع مفسرین کے خلاف ہو، یا خود تفسیر قرآن کے خلاف ہو، اور معنی مشہورہ متواترہ کو چھوڑ کر معنی لینا، تجویز کرنا، جیسے بعض نے خاتم النبیین کے معنی بیان کیے اصلی اور عارضی، حالانکہ امت کا اجماع اور احادیث متواترہ کا اتفاق اس پر ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہو سکتا۔ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے علاوہ کچھ اور معنی تجویز کرنا تحریف قرآن ہے، جو کہ فقہا کے نزدیک کفر ہے۔ اب تفسیر اور تعویل کی چند مراتب ذہن نشین کرنا چاہیے تاکہ آئندہ مباحث میں دشواری نہ ہو۔ تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر جو خود و قرآنی آیات سے کرنا، یہ سب سے مقدم ہے۔ تفسیر القرآن بالاحادیث، احادیث نبویہ سے قرآنی آیات کی تفسیر کرنا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہیں، آپ کی تفسیر نہایت ہی اعلیٰ معتبر ہے۔ تفسیر القرآن باقوال صحابہ کرام کے اقوال سے، بالخصوص خلفائے راشدین کی روایت سے تفسیر کرنا، بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ اکتساب فیض و برکت کی وجہ سے ان نفوس قدسیہ کی تفاسیر بھی نہایت معتبر ہیں۔ تفسیر القرآن باقوال تابعین، تابعین اور یا تابعین کے اقوال سے قرآن کریم کی تفسیر کرنا اگر بروایت صحیحہ ہو تو معتبر ہے، ورنہ نہیں۔ اب مختصر طبقات مفسرین کا سرسری طور پر جائزہ پیش خدمت میں ہے تاکہ تفسیر کے صحیح خد و خال سے سامنے آ سکے۔ مفسرین کا پہلا طبقہ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات مفسرین میں زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ خلفائے راشدین میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تفسیری روایات دیگر خلفاء سے زیادہ ہیں۔ حضرت ابن مسعود کی روایات حضرت علی سے زیادہ ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی مرویات بے شمار ہیں۔ یہ مفسرین کا پہلا طبقہ ہے۔ مفسرین کا دوسرا طبقہ تابعین کا ہے، جس میں سیدنا ابن عباس کے شاگردوں میں مجاہد بن جبر، سعید بن جبیر، اکرمہ مولا ابن عباس، اور طاووس ابن کیسان، عطا ابن ابی رواح، حضرت ابن مسعود کے شاگرد مثلا علقمہ بن قیس، اسود بن یزید، ابراہیم نخعی، شعبی، اور حضرت زید بن اسلم کے تلامذہ میں عبد الرحمن بن زید، مالک بن انس، حضرت حسن بصری، عطا ابن ابی مسلم خراسانی، محمد بن کعب قرظی، اور ابو عالیہ، رفیع بن مہربان اور ریاحی، ضحاک بن مزاحم، عطیہ بن سعید، قتادہ بن دعامہ سدوسی، اور ربیع بن انس، اسماعیل بن عبد الرحمن اور سدی وغیرہ ہیں۔ مفسرین کا تیسرا طبقہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اقوال صحابہ و تابعین کو جمع کیا ہے، من جملہ ان میں سفیان بن عطیہ، وکیع اور جراح کوفی، شعبہ بن حجاج، یزید بن ابن ہارون سلمی، عبد الرحمن، عبدالرزاق، اور ادم بن ابی ایاس، اسحاق بن راہویہ، روح بن عبادہ، عبداللہ بن حمید جہتمی، اور ابوبکر بن ابی شیبہ وغیرہ۔ مفسرین کا چوتھا طبقہ، ان میں ابو جعفر محمد بن جریر طبری، علی بن ابی طلحہ ابن ابی حاتم، عبد الرحمن بن محمد رازی، ابو عبداللہ محمد ابن ماجہ قزوینی،
ابن مردویہ، ابو بکر احمد بن موسیٰ اصفہانی، ابراہیم بن مندرہ وغیرہ ہم قابل ذکر ہیں۔ مفسرین کا پانچواں طبقہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی راہ سے اٹھنے والے ہر گمراہی کا مردانہ وار مقابلہ کیا ہے، چاہے وہ مناطقہ ہو یا فلاسفہ یونان کے اعتراضات ہو یا یہود و نصارہ کی تخیلاتی مذاہب دہریوں کی لادانیت کے گمراہی ہو، ان کی تردید میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ وصلی اللہ علی نبی کا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔